اس سبق میں ہم پڑھیں گے ہدایت کے دو معنی یا دو قسمیں آپ کہہ لیں، اسی لحاظ سے پھر اہدنا الصراط المستقیم کے دو ترجمے، اور ہدایت کے تین درجات کون سے ہیں، پھر صراط، طریق اور سبیل میں کیا فرق ہے۔ راستے کے لیے یہ تینوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ دیکھیے، اہدنا ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کا معنی ہے نرمی کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ اب رہنمائی کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، مثلا کسی نے آپ سے ایڈریس پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے اس کا راستہ سمجھا دیں، بتا دیں۔ آپ نے اسے بتا دیا کہ یہاں سے سیدھا جائیں، پھر دوسری گلی آپ رائٹ ہوں گے، پھر ایک گلی چھوڑ کے آپ لیفٹ ہوں گے، اسی گلی میں پھر رائٹ سائڈ پہ تیسرا گیٹ ہے مثلا۔ آپ نے اسے بتا دیا، یہ بھی رہنمائی ہے، آپ نے اس کی رہنمائی کر دی۔ تو رہنمائی کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ راستہ بتا دینا، سمجھا دینا۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ اسے کہتے ہیں چلے میں آپ کو وہاں تک چھوڑ آتا ہوں، آپ اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے اس بندے کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں پر وہ جانا چاہتا ہے، منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی رہنمائی کا ہی ایک طریقہ ہے۔ تو رہنمائی کے دو طریقے، نمبر ایک راستہ بتا دینا، نمبر دو منزل تک پہنچا دینا، دونوں ہی رہنمائی کہلاتے ہیں نا۔ تو اسی لحاظ سے پھر اہدنا الصراط المستقیم کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دوسرا ترجمہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، چونکہ ہدایت کا معنی ہے نرمی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور رہنمائی کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک آپ راستہ بتا دیں، نمبر دو آپ ساتھ لے کر منزل تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، ذاتی طور پہ مجھے دوسرا ترجمہ زیادہ صحیح لگتا ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ جب یہ آیت پڑھ رہے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ ذہن میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ دونوں ترجمے اہل علم نے کیے ہیں۔ مثلا دیکھیے، یہ ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے ایک قرآن لائبریری کے نام سے، سوری، یہ دیکھیے اب یہاں پر یہ جواہر القرآن، یہ ترجمہ ہے بتلا ہم کو سیدھی راہ، بتلا ہم کو راہ سیدھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں مولانا مودودی نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ رہنمائی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ راستہ دکھا دیں، سمجھا دیں، تو یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہ دیکھیے اس میں مولانا عبد الماجد دریابادی، انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ چلا ہم کو سیدھا راستہ، یعنی ہم کو سیدھے راستے پر چلا، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ تو دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ یہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ مولانا عبدالسلام بھٹوی، انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دیکھیے انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور اسی طرح دیکھیے یہ مولانا عاشق الہی مدنی، انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ چلا ہم کو سیدھے راستہ پر، انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے، چلا ہم کو سیدھے راستہ پر، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیے یہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے، ہم کو سیدھے راستے چلا، مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اہل علم نے دونوں ترجمے کیے ہیں، آپ کو یہ دونوں ترجمے مترجمین کے ہاں مل جائیں گے۔ بعض مترجمین نے یہ ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور بعض مترجمین نے یہ ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو دونوں ترجمے آپ کو مل جائیں گے، تو دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ کیونکہ یہ اختلاف کیوں ہے، یہ دو ترجمے کیوں ہیں؟ کیونکہ رہنمائی کے دونوں طریقے ہیں، راستہ دکھا دینا اور منزل تک پہنچا دینا۔ تو اب آپ یہ دعا مانگتے وقت اپنے ذہن میں کیا یعنی سوچتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔
اچھا، اب ہدایت کے درجات دیکھیں، اگر شارٹ کیا جائے اور تو تین بیسک درجات ہدایت کے بن جاتے ہیں. تین. نمبر ایک، عقل و شعور. نمبر ایک، عقل و شعور، یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے، اور ہر جاندار میں اس کے حساب سے ہے. اس کی مثال دیکھیے قرآن مجید میں، یہ دیکھیے، یہ ہے الذی خلق فسوی، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں. الذی خلق، وہی ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، فسوا، اور بہترین تخلیق کیا. والذی قدر، وہی ہے جس نے ہر چیز کے لیے لمٹس مقرر کی، ہر چیز کی لمٹس مقرر کی. دیکھیں، انسان ہے وہ پانی میں سانس نہیں لے سکتا، مچھلی پانی میں سانس لے سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح مطلب اب انسان ہے وہ ہوا میں نہیں اڑ سکتا، پرندے ہوا میں اڑ سکتے ہیں. تو ہر جاندار کی اپنی اپنی لمٹس ہیں، ٹھیک ہے، ہر جاندار کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں. تو والذی قدر، وہی ہے جس نے ہر چیز کی لمٹس مقرر کی، فہدا، اور ہر چیز کو ہدایت دی. والذی قدر فہدا، جس نے ہر چیز کی لمٹس مقرر کی اور ہر چیز کو ہدایت دی، یعنی عقل و شعور عطا کیا. ہر جاندار میں اس کے حساب سے عقل و شعور ہے، ٹھیک ہے. انسانوں میں کامل درجے میں ہے، پھر جانوروں میں اپنے اپنے حساب سے، سب جانداروں میں عقل و شعور ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے، فہدا، ہدایت دی یعنی عقل و شعور عطا کیا. یہاں پر ہدایت سے مراد ہدایت کا پہلا درجہ عقل و شعور ہے. اسی طرح دیکھیے یہ جب فرعون نے موسیٰ اور ہارون سے کہا تھا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ قال، موسیٰ نے کہا ربنا، ہمارا رب وہ ہے اعطا کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ثم ہدا، پھر ہر چیز کو ہدایت دی. تو یہاں پر بھی ہدایت سے کیا مراد ہے؟ عقل و شعور. عقل و شعور مراد ہے ہدایت سے، ہدایت کا پہلا درجہ. اعطا کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ثم ہدا، پھر اسے ہدایت دی. تو یہ سورہ طٰہٰ کے نمبر 50 میں یہ ہدایت کا پہلا درجہ. اور ہدایت کا دوسرا درجہ ہے حق اور باطل کا واضح ہو جانا، صحیح اور غلط کا فرق معلوم ہو جائے، حق اور باطل واضح ہو جائے آپ کے سامنے. اور اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے یہ ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور بہرحال قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو یعنی گمراہی کو پسند کیا. تو اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت ہمیشہ مانگتے رہنے والی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہدایت مل گئی تو اس کے بعد بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا تو سمجھا دیا گیا، پھر بھی ممکن ہے کہ آپ اس سے بھٹک جائیں. یعنی راستہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، راستہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس راستے سے ہٹ جائیں، ممکن ہے. تو ہدایت ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ مل گئی تو بس ٹھیک ہے، ہمیشہ مانگتے رہنے کی چیز ہے. وَأَمَّا ثَمُودُ، اور بہرحال قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو یعنی گمراہی کو پسند کیا، خود انہوں نے ہدایت کو چھوڑا، گمراہی پر چلنے لگے. تو یہاں پر ہدایت سے کیا مراد ہے؟ حق اور باطل کا واضح ہو جانا. ہم نے ان کے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دیا تھا. تو یہاں پر ہدایت سے مراد ہدایت کا دوسرا درجہ یعنی حق اور باطل کا واضح ہو جانا، ہدایت کی دوسری سٹیج. اب اس کے بعد ہے ہدایت کا تیسرا درجہ. ہدایت کا تیسرا درجہ جسے ہم توفیق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم روزمرہ کی زبان میں توفیق بولتے ہیں. اس کا ذکر ہے، دیکھیے والذین جاہدوا فینا، یہ سورہ العنکبوت کی لاسٹ آیت ہے. والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہم تک پہنچنے کی جستجو رکھتے ہیں، جاہدوا فینا، جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم انہیں اپنے تک پہنچنے کے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. لنہدینہم، پھر ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں، سبلنا، اپنے تک پہنچنے والے راستوں کی. تو جو جستجو کرتے ہیں، دیکھیں توفیق لیکن پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے. دیکھیے ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں، پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر ہدایت کو مسلط نہیں کرتا اور نہ گمراہی کو مسلط کرتا ہے، ٹھیک؟ انسان جس کو جس کا انتخاب کرے، جس کو پسند کرے. دیکھیے جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ وہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. یوں علیہ السلام کے دلائل میں سے ایک ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی نبی بنایا ہے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور پھر جب تمہیں اس بچے کے بارے میں خوف ہو تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے پانی میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور خوف نہ کرنا، غمگین نہ ہونا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تیری طرف واپس لوٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے، پیغمبروں میں سے بنائیں گے. اچھا یہ وہ آیت ہے جس میں دو حکم ہیں اور دو نہیں ہیں. دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، دو کاموں سے منع کیا گیا ہے، اور دو وعدے کیے گئے ہیں. یہ وہ آیت ہے قرآن پاک کی جس میں دو حکم کیا ہیں. پہلا حکم ان ارضعیہ، واوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ان ارضعیہ، کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ. یہ پہلا حکم ہو گیا. فاذا خفت علیہ، جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو، فالقیہ فی الیم، تو اسے پانی میں ڈال دینا. مطلب وہ چھوٹی سی کوئی کشتی بنا کر یا کوئی ایسی چیز جو پانی پر تیر سکے اس میں ڈال کر اس کو پانی میں یعنی نہر میں ڈال دینا. تو یہ دوسرا حکم ہے، ٹھیک ہے. فالقیہ فی الیم، اسے پانی میں ڈال دینا، یہ دوسرا حکم. اچھا ولا تخافی، یہ پہلی نہیں ہے، خوف نہ کرنا، یعنی یہ جس سے منع کیا گیا. ولا تحزنی، اور غمگین نہ ہونا. خوف نہ کرنا اور غمگین نہ ہونا. خوف سے منع کیا گیا اور غم سے منع کیا، دو چیزوں سے منع کیا گیا، خوف سے اور غم سے. اچھا دو وعدے. انا رادوہ الیک، ہم اسے تیرے پاس واپس لائیں گے، یہ پہلا وعدہ. وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے، یہ دوسرا وعدہ. تو یہ وہ آیت ہے قرآن پاک ہے جس میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا، جو دو چیزوں سے منع کیا گیا، اور دو ہی وعدے کیے گئے، ٹھیک ہے. اچھا اب وہی ہے کہ انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا، اور وہ آپ کو واقعہ پتہ سارا کہ وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئے. اچھا اس کے بعد دیکھیے موسیٰ کی والدہ نے اللہ کے وعدے پر یقین کیا اور عمل کر دیا، ٹھیک ہے، جو اللہ نے کہا تھا ویسا کر دیا. اچھا اس کے بعد جب وہ پہنچ گئے موسیٰ فرعون کے دربار میں، تو وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل انتہائی پریشان ہو گیا، ہر چیز سے بیگانہ ہو کر موسیٰ کی طرف لگ گیا، انتہائی زیادہ پریشان. ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی، وہ چلانے لگتی اور یعنی قابو کھو دیتی اپنے اوپر، اور یعنی یہ ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے. ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی کہ یہ ان کا بیٹا ہے. لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، اگر ہم اس کے دل کو تقویت نہ دیتے، اگر ہم اس کو ہمت عطا نہ کرتے، حوصلہ عطا نہ کرتے. لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو بس وہ اس بات کو ظاہر کرنے ہی والی تھی. ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی، بس وہ اس بات کو ظاہر کرنے ہی والی تھی کہ ہم نے اس کو سنبھال لیا. تو اب دیکھیں پہل موسیٰ کی ماں کی طرف سے ہوئی ہے. اللہ نے ایک حکم دیا، ٹھیک ہے، موسیٰ کی ماں نے اللہ کے وعدے پر یقین کیا اور عمل کیا. تو اب جب پھر مشکل وقت آیا، جب وہ ڈگمگانے لگی، جب وہ ہمت اور حوصلہ کھونے لگی، تو اللہ نے سنبھال لیا. ان کا عادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس بات کو. لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے. تو ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی انسان تھوڑی سی حرکت کرتا ہے، پہل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے، اس کو اپنے طرف کھینچ لیتا ہے، اس کو توفیق عطا کرتا ہے. لیکن پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر ہدایت کو مسلط کرے یا زبردستی کسی پر گمراہی کو مسلط کرے. وہ کسی پر بھی زبردستی نہیں کرتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، قرآن مجید میں ہے نا کہ من شاء فلیؤمن. دنیا تبھی تو امتحان ہے کہ وقل الحق من ربکم، ان سے کہو کہ حق آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن، اب جو چاہے ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کرے. لیکن دنیا میں اجازت ہے، مرضی ہے ایمان لاؤ کفر کرو. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. آخرت میں پھر ہم دیکھ لیں گے. اب جو جانتے بوجھتے ہوئے کفر کرے گا، گمراہی کو اختیار کرے گا، تو آخرت میں ہم حساب برابر کر لیں گے، لیکن دنیا میں اجازت ہے.
اجازت ہے تبھی تو امتحان ہے نا، جبر نہیں ہے، تو پہل انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب موسیٰ کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، تو پہل کر دی نا۔ اب جب پھر مشکل وقت آیا، جب وہ ہمت کھونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ عطا کیا، ہمت عطا کی، ان کو ڈگمگانے سے، بکھرنے سے بچا لیا، اور ان کے دل کو مضبوط کیا۔ تو یہ توفیق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تو ہدایت کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہم تک پہنچنے کی جستجو رکھتے ہیں، ہم تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمارے قریب آنے کی، ہماری اطاعت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے تک پہنچنے والے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے، جسے ہم توفیق بھی بولتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک۔ اور اب یہ ہے کہ جب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی تو یہ صورت پڑھتے تھے نمازوں میں، اور یہ دعا کرتے تھے، تو اس کا ایک یعنی ظاہر سی بات ہے، ان سے زیادہ ہدایت پر کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو دوسروں کے لیے ہدایت کا مینار بن کر آئے۔ تو اچھا دیکھیں، یہ کہ ہدایت کا جو پہلا درجہ ہے اور ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عقل و شعور ادا کرنا وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے، اور توفیق یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جو ہدایت کا دوسرا درجہ ہے نا، حق اور باطل واضح ہو جائے، اس کے لیے انبیاء کو بھیجا جاتا ہے۔ انبیاء کو جو بھیجا جاتا ہے وہ ہدایت کے دوسرے درجے کے لیے، ہدایت کا دوسرا درجہ حق اور باطل کا واضح ہو جانا، تو اس کے لیے انبیاء آتے ہیں، اس کے لیے انبیاء آتے ہیں۔ ہدایت کا پہلا درجہ اور تیسرا درجہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے انبیاء نہیں بھیجے جاتے، وہ پہلا اور تیسرا درجہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دوسرے درجے کے لیے انبیاء کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر مطلب ایک تیسرا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ٹھیک ہے، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر ہی رکھنا، تو یہ تیسرا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کے تینوں درجات ہیں۔ تو توفیق اس کے پھر یعنی جو تیسرا درجہ نا، تیسری کیٹیگری توفیق، اس کے پھر یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے نا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ یہ توفیق ہی ہے، دیکھیں ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی بوڑھا شخص آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں پہلی صف میں آیا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، باوجود ضعف کے، کمزوری کے، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن ایک نوجوان ہے، وہ سب کچھ صحت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں پڑھ پا رہا نمازیں، اور یا تو یہ کیا ہے؟ یہ توفیق ہی ہے نا۔ اور تو یہ ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے توفیق، اس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، ٹھیک ہے، مستقیم استقامت، مستقیم سیدھا، ٹھیک ہے۔ اور صراط دیکھیے عربی میں تین لفظ آتے ہیں، صراط، طریق اور سبیل۔ صراط بہت بڑے راستے کو کہا جاتا ہے جو آسان بھی ہو، ٹھیک ہے، جس میں کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، آسان سہولت والا راستہ، اور بہت بڑا وسیع راستہ، کشادہ راستہ، اس کو صراط بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر طریق اس راستے کو کہتے ہیں جس میں مطلب وہ اس میں یعنی کوئی مشکل ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن وہ طریق ایک ایسے راستے کو کہتے ہیں جو صراط کی نسبت کم چوڑا ہوتا ہے، کم کشادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو صراط کی نسبت کم کشادہ ہو اور کم وسیع ہو، اسے طریق بولتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آسان ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، سبیل ان راستوں کو کہتے ہیں جو طریق سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، طریق سے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم یہ کہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک ایک راستہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک راستہ جا رہا ہے، تو وہ راستہ کیا کہلائے گا؟ طریق، وہ راستہ طریق کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ صراط سے کم کشادہ ہے، اگر وہ بہت زیادہ کشادہ ہو، وسیع ہو، تو صراط کہیں گے، اور مطلب بہت آسان ہو، اس میں سہولت ہو، اور بہت زیادہ کشادہ ہو، وسیع ہو، تو اسے صراط کہیں گے۔ اگر وہ اتنا وسیع اور کشادہ نہیں ہے تو اسے طریق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دو شہروں کے درمیان میں جو بستیاں آ رہی ہیں، کہیں کہیں کوئی گاؤں آ جاتا ہے، تو اب طریق سے پھر ایک راستہ نکل کر گاؤں تک جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک ایک بڑا راستہ ہے، اور درمیان میں دائیں بائیں کوئی گاؤں آ جاتے ہیں، تو گاؤں تک جو راستے جا رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سبیل، ٹھیک ہے، سبیل۔ تو یہ فرق ہے صراط، طریق اور
سبیل میں. اس کے لیے دیکھیے کتاب ہے ایک الفروق اللغویہ. ایک تو وہ تھی نا الفروق اللغویہ ابو ہلال العسکری کی، وہ بھی اچھی ہے، اور اس کے بعد یہ بھی اچھی ہے الفروق اللغویہ فی القرآن. یہ کتاب ہے. اب یہ اس میں جامع الکتب الاسلامیہ جو ایپ ہے نا اس میں یہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک اچھی ویب سائٹ ہے جہاں پہ یہ عبد الجبار الحمدانی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ویب سائٹ ہے، اس میں بھی آپ ویسے سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ یہ ہے، یہ الفروق اللغویہ فی القرآن الکریم. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ ہے، یہ السبیل والصراط والطریق. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سوری یہ وہ نہیں ہے، چلے ہو رہی ہے مطلب وہ سلیکٹ، لیکن یہ وہ چونکہ یہ کتاب ہے اور وہ ویب سائٹ السبیل الصراط اور الطریق. ٹھیک ہے، تو اچھا طریق لفظ زیادہ تر جو ہے نا مؤنث یوز ہوتا ہے، مذکر بھی آتا ہے طریق، زیادہ تر عام طور پہ مؤنث یوز ہوتا ہے طریقہ. ٹھیک ہے، طریقہ، تو یہ مؤنث زیادہ یوز ہوتا ہے. اور اچھا صراط کی جمع نہیں آتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی بہت بڑا کشادہ راستہ ہوتا ہے، تو اس کی پھر جمع قرآن مجید میں مطلب یوز ہوتی ہوگی، لیکن قرآن مجید میں اس کی جمع یوز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اس کی جمع یوز نہیں ہوئی. سبیل کی جمع سبل. اب یہاں پر سلیکٹ یہ دیکھیے جاء فی کتب اللغہ، لغت کی کتابوں میں ہے الطریق مؤنث و مذکر. لفظ طریق مؤنث و مذکر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. والتانیث اکثر، اور اکثر مؤنث استعمال ہوتا ہے طریقہ. ٹھیک ہے، اور فہو اعم من السبیل، تو یہ سبیل سے زیادہ عام ہے. فہو اعم من السبیل، یہ سبیل سے زیادہ عام ہے. یعنی سبیل جو ہے نا وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی آگے جا کر یہ وہی مثال بھی بیان کریں گے. اچھا وہ سبیل و یذکر و یونس، اور سبیل جو لفظ مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ اچھا سبیل چونکہ زیادہ خاص ہے نا، سبیل چونکہ راستہ زیادہ خاص ہے، اور چھوٹے راستے کو کہا جاتا ہے، خاص راستے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر تک ظاہر سے بہت زیادہ آمد و رفت ہوگی نا، ایک شہر سے دوسرے شہر تک زیادہ آمد و رفت ہے، آنا جانا ہے لوگوں کا، تو اس راستے کو طریق کہیں گے. اب طریق سے پھر درمیان میں جو کچھ گاؤں آ جاتے ہیں، اب گاؤں پہ تو ظاہر سی بات ہو، گاؤں کو جو راستہ جا رہا ہے مثال کے طور پر، اس پر تو اتنی آمد و رفت نہیں ہے نا، اس پر تو اتنا آنا جانا نہیں ہے لوگوں کا، تو وہ کم یوزیبل ہے اس راستے سے طریق کی نسبت. ٹھیک ہے، جو کم یوزیبل ہے، چھوٹا ہے، اس کو سبیل کہتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو نا حجت سے بھی، یعنی سبیل لفظ حجت کے لیے یا الزام کے لیے بھی مطلب یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ ما علی المحسنین من سبیل، یعنی اچھے کام کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے. چلیں یہ بہر اللہ بہرحال یہ اس میں آپ دیکھ لیجیے گا. تو میں کو مثال دکھاؤں کہ سبیل لفظ حجت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ما علی المحسنین من سبیل، یہ یہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل. اچھے کام کرنے والوں پر اخلاص کے ساتھ اچھے کام کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو ان لوگوں پر ہے، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت لیتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں. ٹھیک ہے، جو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت مانگتے ہیں تو حالانکہ وہ مالدار بھی ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ آنا نہیں چاہتے. تو انما السبیل علی الذین، ٹھیک ہے، تو یہ سبیل مانا الزام یہاں پر. اور اسی طرح ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک، اس کے آخر میں جا کر دیکھیں قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یہ یہود اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہم جو امی لوگ ہیں، یعنی ان کا جو یہود و نصارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا ہم اگر کچھ مال چھین لیں،
ان کے ساتھ کوئی ظلم کریں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم ان کے ساتھ جو مرضی کریں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہاں پر سبیل معنی گناہ بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کی جمع سبل آتی ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ٹھیک ہے. تو وہ سیدھے راستے سے تم کیا ہے بھٹک جاؤ گے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تو سبل یہ جمع ہے، تو قرآن مجید میں سبیل کی جمع سبل یوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کے راستے، تو سبل جمع بھی یوز ہوئی ہے. تو سبیل بھی لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، سبل اس کی جمع بھی استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور طریق، طریق لفظ بھی استعمال، طرق اس کی جمع استعمال نہیں ہوئی، طریق لفظ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا.